محمد کا کرم ہے، 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 کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، مجھے دکھ ہے نہ کوئی مجھ کو غم ہے، مجھے دکھ ہے نہ کوئی مجھ کو غم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کبھی ٹوٹے نہیں دل ان کے لوگوں، کبھی ٹوٹے نہیں دل ان کے لوگوں، نبی کے ہاتھ میں جن کا بھرم ہے، نبی کے ہاتھ میں جن کا بھرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، 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 درے زہرا کی عظمت میں کیا بتاؤں، درے زہرا کی عظمت میں کیا بتاؤں، یہ در سارے جہاں سے محترم ہے، یہ در سارے جہاں سے محترم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، 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 اسی دل میں خدا رہتا ہے لوگوں، اسی دل میں خدا رہتا ہے لوگوں، نبی کا نام جس دل پہ رقم ہے، نبی کا نام جس دل پہ رقم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، 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 نبی کے نام پر یہ مال و زر کیا، نبی کے نام پر یہ مال و زر کیا، میں خود کو وار دوں یہ بھی تو کم ہے، میں خود کو وار دوں یہ بھی
کرم ہے، محمد کا کرم ہے، اسی گھر کا ہے فاروق بھی نوکر، اسی گھر کا ہے فاروق بھی نوکر، وہ گھر جو مالک لوح و قلم ہے، وہ گھر جو مالک لوح و قلم ہے، کرم ہے یہ محمد کا کرم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے، اولیاء اللہ کے دیوانے اور زیادہ بیمار اور زیادہ پریشان حال لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ ہر روز رب سے میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا، جو بھی دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے۔ بڑی تعداد میں زیادہ بیمار، زیادہ تکلیف، ویل چیئر اسٹریچر پہ موجود لوگ موجود ہیں بھی، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے انہیں بھی اپنے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بھی مشکل کو آسان فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے اور بہت بڑی تعداد میں مریضوں کا ایک جمع غفیر ہے، شمع رسالت کے پروانوں اور دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ بس کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان کے طول و عرض کیا پوری دنیا سے، کشمیر سے لے کر لوگ، چاہے وہ ہفتہ ہو یا بدھ کا دن ہو، کل سید ہو یا مرضی دربار علیہ بلاوڑا شی جمعرات ہو یا اتوار ہو، ایک لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ انسانی عقل و فہم سے جو بات چلی جاتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے، اس کو رب کا کرم کہا جاتا ہے۔ جسے انسانی عقل تسلیم کر لے اسے دنیا داری کہا جاتا ہے۔ اور دنیا داری میں بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان خود بھی پا سکتا ہے، لیکن رب کا کرم انسان کی حد تک نہیں ہوتا ہے۔ رب خود فرماتا ہے میں جسے چاہوں جس پہ اپنا فضل کر دوں، جس پہ چاہوں اپنا کرم کر دوں۔ مالک اور مخلوق میں یہی فرق ہے کہ مالک ہمیں اپنی مرضی سے چلا رہا ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے مرض و غم اور تکلیف کے اندر آتے ہیں جنہیں انسانی عقل کو سمجھنا بالائے طاق ہے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو پاکستان میں نہیں بلکہ میں پوری دنیا میں گیا ہوں، دیکھا ہے، اور ایسے لوگ جنہیں عقل و فہم سے بالائے طاق مرضیں تھی، جنہیں سمجھ نہیں سکتا انسان، اس کو ان لوگوں کو رب تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ اندھیرے میں چراغ ہو تو روشنی نظر آتی ہے، اگر چراغ نہیں ہے تو اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف امراض کے اندر، بلکہ 70% ایسے لوگ آتے ہیں جو جنات اور جادو اور سحر اور ایسی تکلیفوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے وہ میڈیکل چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، نتیجہ خیز ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس زندگی کے وہی لمحات گزارتے ہیں۔ آج دوائی کھائی تو سکون ہوا، کل چھوڑ دی پھر تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انسانی جسم کو سن کرنے کے لیے آپ کٹے ہوئے جسم کو بھی اگر کچھ دیر کے لیے انجیکٹ کیا جائے یا سن کیا جائے
تو آپ کا پین ریلیف ہو سکتا ہے، آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ اور پھر جو آپ کی سماعتوں کی نظر میں کیے جا رہا ہوں، انسانی ایک نفسیات ہے، اور نفسیات یہ ہے کہ انسانی ذہن کو مطمئن کرنا۔ جب انسانی ذہن کو مطمئن کر لیتا ہے بندہ تو پھر وہ سوچیں کہ نفسیات کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن انسانی ذہن کو مطمئن نہ کرنا بلکہ انسانی جسم کے اندر جو مرض ہے اس کو سامنے لا کر دکھانا، یہ خدا کا کرم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لوگ جاتے ہیں، کسی کو فٹس پڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اسے مرگی ہو سکتی ہے، اسے ڈپریشن ہو سکتا ہے، یہ میڈیکل چیزیں ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن ہاں یہ مرضیں موجود ہیں، لیکن ڈپریشن ہوا ہے، اسے تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس کی وجوہات سامنے کبھی نہیں آئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میڈیکل لسٹ کے سامنے بالکل قاصر ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے، انسانی جسم، پھر انسان کہتا ہے تکلیف میں ہے، مرض میں ہے، ساری ادویات استعمال کر چکے ہیں، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ یہ مرض کیسی ہے اور یہ تکلیف کیسی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے، یہی روڈ جو جا رہی ہے راولپنڈی کی طرف یا کھنہ روڈ جس سے آپ سفر کر رہے ہیں، اس کے درمیان میں ایک علاقہ آتا ہے، اس کو لیتراڑ کہا جاتا ہے، اور لیتراڑ کا یہ بچہ ہے، اس کا نام امیر حمزہ ہے، اور یہ 2 ماہ سے بچہ بہت بیمار ہے، اور عمر اس کی 11 سال ہے۔ میں بالکل آپ کو سادے الفاظوں میں سمجھا کے دم کروں گا انسان، اور اس کا تمام ٹیسٹ کرا چکے، تمام علاج کرا سکے، چھوٹا سا بچہ ہے، ذرا اوپر آ جائے، اب اس کے سارے علاج کرا چکے، اسے تکلیف میں یہ دن بدن کمزور ہوتا رہا، بیمار ہوتا رہا، درد و تکلیف میں گرفتار آتا رہا، لیکن جب انسانی عقل و تصور سے سمجھ سے چیز بالائے طاق ہو جاتی ہے تو پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں یاد رکھ لیجئے، کائنات کی ہر چیز کے اندر طاقت ہے، لیکن وہ طاقت میرے خدا کی دی ہوئی ہے، سب سے بڑی حکومت میرے خدا کی ہے، میرے رب کی ہے۔ ہمارا بھروسہ اپنے خدا اور در مصطفیٰ پر ہے۔ اب اس بچے کو ایسی تکلیف تھی کہ بیمار تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، گرتا تھا، لیکن ڈاکٹروں کے علاج کے مطابق اس کے جسم کے اندر کوئی بھی مرض نہیں تھی، اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، اور یہ پچھلی بار اسے لایا گیا، اس کو دم مکمل کرائے گئے، اور جب اس کے دم مکمل ہوئے، اسے کیا ہوئی؟ الٹی ہوئی، الٹی ہوئی۔ الٹی کے اندر جو ہے 11 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل ایک رک کے آپ کو سوال کا جواب میں جانتا ہوں، میں نے بادشاہوں سے لے کر فقیروں کو دیکھا ہے، میں پوری دنیا میں گیا ہوں، میں جانتا ہوں یہ ساری چیزیں۔ بات یہ ہے کہ انگور کھٹے نہیں ہوتے، بیل پہ چڑھنا خود نہیں آتا، وہاں تک ہاتھ خود نہیں پہنچتا ہے۔ اس بچے کو الٹی ہوئی، کیا ہوئی، اور کیا ہونے کے بعد اس کے منہ کے اندر سے 2 کیلیں نکلی، کیلیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیلیں سکرین میں آپ دیکھ سکیں گے، پیچھے لگی ہوئی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کیلیں نکلی ہیں۔ اب انسانی عقل و تصور کے ساتھ اس کا خاندان، اس کے رشتہ دار، اس علاقے کے رہنے والے کہیں دور دراز سے پکڑ کر لائے ہوئے نہیں، ایک بڑی فیملی سے، بڑے خاندان سے آئے ہیں۔ اب مجھے ذرا رک کے بتا دیجئے، اب اس کے بارے میں آپ کیا ڈیسیجن کرتے ہیں؟ کوئی دنیا کا جدید ترین علاج، کوئی دنیا کا سائنسسٹ اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہے؟ انسان ماچس کی تیلی جو ہے وہ منہ میں ڈالے اور اسے پھر کھا کے پھر الٹی کر ڈالے، نوالا لے لے، ایک پیپر پین چلی جاتی ہے تو 100 اکسرے کیے جاتے ہیں، کتنی رپورٹیں اس کی پیٹ اور معدے اور جگر کی، یہ سارے جسم کی الٹرا ساؤنڈ سے لے کر ساری چیزیں کی گئی، لیکن اس آنکھ نے نہیں دیکھ سکے جو دنیا نے بنائی تھی، دنیا داروں کی آنکھ بنائی ہوئی آلات تھے، تو جو میرے رب کے کرم سے بنی ہوئی آنکھ ہے، جو تاجدار مدینہ کا مہربانی ہے، حضور کی مہربانی ہے، اس آنکھ نے دیکھ لیا کہ اس کے پیٹ کے اندر یہ کیلیں ہیں جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہے۔ اب دیکھیں، یہ جب اسے کیا کی الٹی کی تو یہ اس کے منہ سے 2 کیلیں نکلی ہیں۔ اب اسے انسانی عقل تصور کرتا ہے، میں رک کے کہتا ہوں اٹھے، جس کی طبیعت ہے وہ سوال کرے، جس کی طبیعت ہے مجھ سے جواب لے لے،
جس جہاں جہاں کسی کی طبیعت ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیلیں کہاں آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں۔ میں صرف اس سوال کا جواب آپ کی سماعتوں کی نظر یہ کر رہا ہوں، اندھیرے کے اندر ویسے چراغ لے کے پھرتے رہے، اس کے اندر اگر تیل نہیں ہے تو وہ چراغ کبھی جلے گا نہیں، جب اس کے اندر تیل ہوگا وہ تو پھر اس کے بعد اس کے اندر روشنی پیدا ہوگی۔ ابھی اندھیرا ہے، اگر میں اسے ایک کہانی سنا کر کہہ دیتا میں تجھے دم کر دی ہے، جاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن یہ بات نہیں، وہی دربار علیہ بلاوڑا شریف سے بات سامنے آتی ہے جسے عقل بھی تسلیم کرتا ہے اور عشق بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس میں کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کسی نے کہاں سے، یہ کہاں سے آئی ہے، لیکن یہ آپ کی سمجھ سے بالا طاق ہے، اس لیے آپ کی سمجھ سے اس لیے بالا طاق ہے۔ خدا کا کرم کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ اس کی مہربانیاں اس کی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اس سے لے کر یہ 2 مہینے سے یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سکول جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں، نہ اسے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے، نہ اسے کوئی دورہ پڑتا ہے، نہ یہ گرتا ہے، یہ چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی زندگی نارمل گزارتا ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ عمر اس کی 11 سال ہے، خدا کرے 1 صدی جی لے۔ دعا ہوتی ہے اللہ والوں کے دہلیز پہ آنے کی، دعا یہ ہوتی ہے کیونکہ صحابہ کہف کا کتا بھی اللہ والوں کی دہلیز سے وفا سے رہ رہا تھا، رب نے اس کو بھی 309 سال زندگی عطا فرما دی تھی۔ اللہ والوں کی دہلیز سے ہمیشہ کرم ہی ملتا ہے، مہربانیاں ملتی ہے، لیکن وفا سے جی رہا تھا، محبت سے جی رہا تھا، محبت سے سویا، اللہ نے 309 سال اس کو بھی زندگی دی، وہ بھی اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ والوں کی دہلیز پہ آ کر بری خبر نہیں ملتی بلکہ کرم اور مہربانی کی خبر ملتی۔ کتنے سال اس کے پیٹ کے اندر یہ جنات یا چیزوں نے یہ جو کیلیں رکھی ہوتی ہے، کتنا عرصہ تھا تو لوا ہے، پھر یہ کینسر بنتا، پھر اس سے مختلف تکلیفیں ہوتی۔ زندگی موت میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک تکلیف کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی، نہ جانے وہ زندگی کی سانسیں کب ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، نگاہے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، قضا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ اس لیے اللہ والوں کی دہلیز پہ آ کر بہت ساری مشکلوں کو آسان ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے والدین، اس کے خاندان والے، رشتہ دار سارے خوش ہے، خوش ہے، مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ 4 گھنٹے انتظار کر لیا ہوگا نا، 5 گھنٹے کر لیا ہوگا، کیا ہوا؟ زندگی بھر کا کرم لے کے چلے گئے۔ زندگی بھر کا سودا ہے، کچھ لمحوں کا سودا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ مت آیا کرو جو تمہیں کہیں بہت دیر ہو گئی، اور کہیں تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیشہ کی دیر نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑے سا صبر سے، محبت سے رہا کریں، ان لوگوں سے نہ آیا کریں۔ اب کوئی بندہ اسے ملتا کہتا اب تو رات کے آدھی رات گزر چکی ہے، لیکن نہیں، اس سے پوچھیں، اس کی ماں سے پوچھیں، اس کے باپ سے پوچھیں کہ کتنی راتیں انہوں نے جا کے گزاری ہیں، کتنی راتیں تکلیف میں، جس مرض کی سمجھ اور سوچ سے بالا طاق کوئی چیز اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اب بہت ساری چیزیں بس مختصر سا بتا رہا ہوں۔ یہ تھا روحانی مسئلہ، اس کے اندر میڈیکل کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی کوئی میڈیکل کا اس کے اندر معاملات تھے، لیکن اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میڈیکل تکلیف کے اندر موجود ہوتے ہیں، مرضوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ بچہ ہے، اس کی عمر 3.5 سال ہے، پاک پتن سے آیا ہے، اور یہ 14 ماہ سے بیمار تھا، دماغ کے اندر 2 وینیں بلاک تھی، 2 وینیں بلاک تھی، اور یہ آج اس کے 7 دم مکمل ہو چکے ہیں۔ صرف بتانے اور سمجھانے کی یہ میڈیکل پرابلم تھی، ڈاکٹروں نے کہا آپریٹ ہوگا، کوئی مختلف طریقے سے اس کا علاج ہوگا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے دماغ کا آپریشن، اللہ معاف فرمائے، انگلی کٹ جائے، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اور اس بچے نے 7 دم کرائے، میڈیکل دوائیں بھی چھوڑی، ساری چیزیں چھوڑ کر 7 دم کرائے، اور 7 دم کرانے کے بعد میں رک کے آپ کی سماعتوں کی نظر، یہ اپنے والد کے ساتھ آیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے والد کے ساتھ آیا ہے، اور بڑا خوش ہو کر آیا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا خوش ہو کر آیا ہے، اس کے والد بھی اس کے ساتھ آئے ہیں۔ اب اس کی دماغ کی وینیں بند ہیں،
بس آپ کی سماعتوں کی نظر میں بات کر کے آپ کو دم کروں گا. یہ جب 7 دم کرانے کے بعد واپس گیا تو جا کر چیک کرایا, وہی ڈاکٹر, وہی رپورٹیں, وہی سارا کچھ تھا. لیکن جو ہی دم کرانے کے بعد اس نے دوبارہ چیک کرایا تو یہ تاجدار مدینہ کا کرم ہوا, حضور کی مہربانی ہوئی کہ وہ جو 2 وینیں بلاک تھی وہی بلاک وینیں اللہ نے ان میں خون چلا دیا اور وہ کھل گئی. نہ کوئی کٹ لگا نہ پریٹ ہوا. وہ رپورٹیں موجود ہیں. یہ پاک پتن سے آیا ہے, اتنا طویل سفر کر کے یہ آیا ہے, اتنا طویل سفر کر کے آیا ہے. اس کے والد کے پاس وہ ساری رپورٹیں موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. بات یہ ہے مرض ہو یا میڈیکل ہو یا روحانی ہو, اگر رب کا کرم ہو تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ رپورٹیں, اب یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے, اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. یہ بچہ کتنا خوش ہے. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. اب دیکھیں یہ کتنا خوش ہے, کتنی مہربانی ہے, کتنا کرم ہے کہ یہی بات بس اگر میں لمحات بیان کرتا جاؤں, انسانی آنکھ سے بالائے طاق چیز ہوتی ہے, عقل و خرد اسے سمجھ نہیں سکتے. یہ ایک بچی آئی ہے اور یہ اٹک حسن ڈال سے آئی ہے اور 4 ماہ سے معذور ہو چکی تھی, ٹانگیں جڑ چکی تھی اور چل نہیں سکتی تھی, پھر نہیں سکتی تھی. علاج کرایا, ڈاکٹروں نے کہا نہیں مرض ہے, میڈیکل کوئی پرابلم نہیں ہے. سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوا. لیکن آج اس کے بھی 7 دم پورے ہیں, بس مختصر کیے جاتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وصل کی شب اتنی مختصر تھی کہ باتوں باتوں میں سیر ہو گئی ہے. اس لیے یہ 7 دم کرائے اور 7 دم کرانے کے بعد بچی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ٹانگوں پہ معذور تھی, چلنے کی توفیق عطا فرما دی. وہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ بچی چل کے آئی ہے اور اس کا میڈیکل میں رپورٹیں کرائی, سارا کچھ چیک کرایا لیکن کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ 7 دموں کے بعد چل کے آئی ہے اور دیکھیں ان سے پوچھیں اولاد سے محبت کیا ہوتی ہے. کوئی معذور ہو جاتا ہے, جب کوئی کسی کے سہارے پہ ہو جاتا ہے تو وہ بے سہارا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے کسی کو بے سہارا نہ کرے, صرف اپنا سہارا دے دے. یہ میں جانتا ہوں, میں درد کے گزرے ہوئے لمحات کو جانتا ہوں, میں درد کی راتوں کو جانتا ہوں, میں درد کی شاموں کو جانتا ہوں, میں درد کی اٹھتی ہوئی صبح کی سورج کی کرنوں کو جانتا ہوں کہ انسان کہتا ہے سارے لوگ اب تو بستر پہ اٹھ چکے ہیں لیکن میرے میں ہمت نہیں, میں اٹھ نہیں سکتا ہوں. میں ساری جانتا ہوں, میں نے ایک ایک انسان کو ملا ہوں, ایک ایک انسان خالی لفظوں میں مطمئن کر کے چلا نہیں گیا ہو, بلکہ یہ رب کا کرم ہے. جو بات کی ہے رب نے اس پہ کرم سے اسے ثابت بھی کیا ہے. اب جب اس نے 7 دم کرائے تو میڈیکل تو رپورٹ کوئی تکلیف میں اندر مبتلا تھی یہ سامنے, اور اس کے باوجود کوئی مرض نہیں آ رہی تھی. بس مرض جب انسان کے پاس نہیں آتی تو ڈاکٹر کہتے ہیں تم لا علاج ہو چکی ہو, لیکن میرا رب کہتا ہے میں تیری مہربان وہاں سے 70 گنا زیادہ اے بندے تجھ سے محبت کرتا ہوں. میرے کرم اور میری مہربانیوں سے کیوں تو مایوس ہوتا ہے؟ تیری ماں تو تیرے گرتے ہوئے آنسوں کو دیکھتی ہے اور تجھے مجرم بیٹے کو بھی سینے سے لگا دیتی ہے. میں تیرا وہ خدا ہوں, تو دل کے اندر ندامت کرتا ہے, میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں. اس مہربان اور راضی رب آج یہ بالکل چل کے آئی ہے اور ڈاکٹری میڈیکل کوئی سمجھ نہیں تھی. جو ہی 7واں دم پورا ہوا
اس کو بھی کیا ہوئی اور اس کے منہ کے اندر سے تعویذ نکلے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیں یہ بال اور تعویذ یہ ساری چیزیں یہ بلٹ اور یہ ساری چیزیں اس کے منہ کے اندر سے نکلی. جو ہی یہ لوہے جسم کے اندر سے نکلے تو تاجدار مدینہ کے صدقے سے اللہ نے اسے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اب یہ سامنے پڑے ہوئے نا, میں 1000 نہیں لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے. یہ ایک مذہب کی بات نہیں. اب میں اگر مزید چلتا جاؤں تو سفر طویل ہو جائے گا, آپ کی محبتیں بڑھتی جائیں گی, لیکن میں صرف اتنا آپ کو سمجھا رہا ہوں, جو آپ کی سماعتوں کی نظر میں بات کر رہا ہوں وہ صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب رب کا کرم ہو جاتا ہے, مہربانی ہو جاتی ہے, تو پھر دنیا داروں کی وہ بات سمجھ سے بالائے طاق ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. ایک بچی ہے, اب ان کو خوشی ہے, کاش ہم دنیا داروں سے کہتے ہیں ہم نے فلانی جگہ سے یہ لے لیا. مزہ تب ہے جب ٹوٹا ہوا دل, میرا خدا کہتا ہے میں کہیں نہیں بستا ہوں, میں اتنا بڑا خدا ہوں, زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا ہوں, لیکن میں مومن کے وسط قلب میں سما جاتا ہوں. ٹوٹے ہوئے دلوں میں میرا خدا بستا ہے. اب کتنی خوشی سے اپنی زندگی گزاریں گے. اور دیکھیں یہ ایک بچی ہے اور اس کی عمر 3 سال ہے, لاہور سے لائے ہیں اور عرصہ 2 سال سے اس بچی کو دماغ کا ٹیومر تھا, کینسر تھا. خدا بچائے. یہ سب کہیں اللہ تعالیٰ کینسر کی موذی مر سے تاجدار مدینہ کے صدقے سے خدا بچائے. یقین کیجئے سانسیں رک جاتی ہیں, دھڑکنیں رک جاتی ہیں, انسان کی چیخ نکل جاتی ہے, پریشان ہو جاتا ہے. وہ معصوم سی بچی ہے, اس کو کس نے بتایا ہے عقیدت کیا ہوتی ہے, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, یہ مکتب کی کرامت تھی, یہ تھی فیضان نظر. اب یہ اس نے اپنے 7 دم پورے کرائے, اپنے مکمل دم کرائے. اس کو دماغ کا کینسر تھا. آج یہ اب دیکھیں کہ جب اس نے دم پورے کرائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تاجدار مدینہ کے صدقے سے جو برین کے اندر کینسر تھا وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا. آج وہی رپورٹیں جسے ڈاکٹر کہتے تھے علاج ممکن نہیں ہے, آج جب جا کے سارے ٹیسٹ کرائے تو تاجدار مدینہ کے صدقے سے اللہ نے اس بچی کو شفا عطا فرما دی. کینسر جیسی موذی مر سے اس کی جان چھڑا لی. یہ اگر لمحہ بلمحہ میں آپ کو بتانے کا وجہ کیا ہے, کاش ہم تاجدار مدینہ کی امتی ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں اور فرمان مصطفیٰ جان رحمت ہے. سب سے بہترین امت میں سے میری امت ہے. کیوں ہم کسی غیر کے سامنے آنکھیں جھکائیں؟ ہمارے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے, حضور کی محبت ہمارے سینے کے اندر ہے. امیری اور غریبی بات کی بات ہے. کسی نے نہیں قبر میں جانے کے بعد دیکھنا کان کتنا امیر تھا اور کان کتنا غریب تھا. امیر تو وہی ہوگا جسے تیسرے سوال میں تیرا مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا, وہی امیر ہوگا. ہم بادشاہوں کو چھوڑ کر فقیروں کی دہلیز پہ اس لیے آئے ہیں کہ بادشاہوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی, یہ فقیروں کے اندر یہ طاقت تھی. اب یہ رپورٹیں لے کے آئے, چھوٹی سی بچی ہے, اب معصوم سی بچی ہے. اب کتنے اس کا والد خوش ہے, کتنا خوش ہے. کل کوئی کہہ دے گا بدعت ہو گئی ہے اور شرک ہو گیا. وہ خود آگے بندے, ایک بچی معصوم کینسر کے اندر مبتلا تھی, اللہ نے تاجدار مدینہ کے صدقے سے اسے اس دروازے سے شفاعت عطا فرمائی. اس میں کیا بدعت ہے, اس میں کیا شرک ہے؟ یہ بالکل ہمارے دماغوں کو خراب کیا جاتا ہے. میں جانتا ہوں جو بدعت اور شرکوں کی بات کرتے ہیں, جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو پہلی لائن میں وہی بیٹھے ہوتے ہیں. میں پوری دنیا میں گیا ہوں, یہ پوری دنیا میں جانتا ہوں. اسے کوشش کیا کریں نیکی کے راستے میں لوگوں کا ہاتھ بٹایا کریں اور برائی کے راستے سے لوگوں کو روکا کریں. یہ نیکی کا راستہ ہے. رب کہتا ہے نا, جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے, حضور کا امتی بن جاتا ہے, اللہ پہ یقین رکھ لیتا ہے,
اور حضور کو خاتم النبیین مان جاتا ہے نا، اس کے بعد سب سے بڑی نیکی وہ درد دل ہے، محبت ہے۔ اس لیے درد دل ہی بڑی چیز ہے۔ اب یہ کتنا خوبصورت چھوٹی سی بچی ہے، اللہ نے اسے شفا دی، زندگی 100 سال جیے، لیکن اپنی صحت والی زندگی سے جی۔ صحت 1000 نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ طویل سلسلہ ہے، میں آپ کو طویل سلسلہ بس اتنا میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا، تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب گردے کی مریض، جگر کی مریض، یہ کوٹا سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پوری فیملی آئی ہے، اور ایسا 2 سال سے گردے اور معدے کی تکلیف میں مبتلا تھے، اور اچانک سانس کی تکلیف ہو جاتی، سانس بند ہو جاتا تھا اور بہت تکلیف میں مبتلا ہوتی تھی۔ بڑی مشکل سے، بڑی ایمرجنسی میں، بڑے طریقے سے آکسیجن لگا کے زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے 6 دم کرائے، یہ 6 دم ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں یہ کوٹلی ستیاں کشمیر اور مری کے وسط میں اس کے ساتھ کھوٹا ہے، پھر کلش سیدہ آتا ہے۔ یہ سارا علاقہ اب قریب کا علاقہ ہے، اور اس نے 6 دم کرائے۔ جو ہی 6 دم پورے ہوئے، 7ویں دم کے لیے یہاں آئی، اس کے منہ کے اندر سے بھی 4 بلیڈ نکلے، اور اس سے بعد آج تاجدار مدینہ کے صدقے سے وہ بچی اپنے پورے خاندان کے ساتھ آئی ہوئی ہے، ایک کے ساتھ نہیں آئی ہے، یہ آپ دیکھیں پورے خاندان کے ساتھ آئی ہے، آج مکمل شفا پا کے آئی ہے۔ عقل، وہ کہتے ہیں نا، عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتا ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا ہے، نہ زاہد ہے، نہ حکیم ہے۔ عقل کہتی ہے چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئی یار کو۔ جب عشق والا بندہ کوئی کرتا ہے تو پھر مہربانی۔ اب یہ انسانی عقل سے تصور کرتی ہے، انسانی عقل سے بالائے طاق ہیں۔ بس اتنا آپ کی سماعتوں کی نظر میں بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کرامتیں ہوتی تھی، کرامتیں ہوتی تھی نہیں، کرامتیں ہوتی ہیں۔ بس کرامتیں ہوتی تھی نہیں۔ بیٹھتے ہو محفل میں، بڑے عجیب طریقے سے کہتے ہیں جی پہلے اللہ کے بندے ہوتے تھے۔ وہ اللہ کا کرم تو ہر دور میں موجود ہوتا ہے، ہر لمحے میں موجود ہوتا ہے۔ پہلے ہوتے تھے، اب ہوتے نہیں ہیں۔ کدھر کا سوال کدھر کا جواب دے رہے ہو؟ ہر دور میں رب مہربانیاں کرتا رہتا ہے۔ سائنس کتنی بھی اوپر چلی جائے لیکن میرے خدا کے کرم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں، اس لیے آپ آئے ہیں، اتنا طویل سفر کر کے آئے ہیں، کتنے سلاخدار پہاڑ، اندھیری رات، اور اتنا دور کا سفر کر کے آپ آئے ہیں۔ بس منزل ختم ہو چکی ہے، آپ کی ایک منزل باقی رہ چکی ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ اس منزل کو سماعت کیجئے۔ وہ منزل آپ کی محبت کی منزل ہے، اور محبت، اور جس دل کے اندر محبت بستی ہے اس دل کے اندر میرا خدا بستا ہے، اور جس دل کے اندر بخل بستا ہے وہاں شیطان بستا ہے۔ اس لیے آپ محبت کی منزل کے اندر آئے ہو، اب اس دل کو سمجھا لو۔ رب کہتا ہے موسم خزاں پتجھڑ کے موسم میں ایک پیلا پتا بھی میرے حکم کے بغیر زمین پہ گر نہیں سکتا۔ جس رب نے آپ کو بلایا ہے وہی رب تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو شفاعت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، ویل چیئر اسٹیشن پہ موجود ہیں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے۔ دوسرا دم ہوگا یا جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھیں گے، اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائیے اسے سامنے کریں گے۔ پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں فون نمبر میں لا لیجئے۔ تیسرا دم ہوگا پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی شمع رسالت کے پروانے یا تاجدار مدینہ کے دیوانے یا حضور غوث پاک کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان کو بھی شفاعت عطا فرمائے اور ان کی بھی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ بس دم اور دعا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ اپنی اپنی جگہوں پر جہاں تشریف رکھ سکتے ہیں، جگہ دلوں میں ہونی چاہیے، اور جگہ دلوں میں ہونی چاہیے جہاں جہاں ہے۔ بالکل وہ کہتے ہیں نا با ادب تا بہت مراد، کہتے ہیں چپ کریں تا موتی ملن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو شور مچاویں، نہ موتی تے نہ ہیرے۔ آپ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، اپنے سر پہ دوپٹے کو صحیح سنبھال کر رکھیں گے۔ بالکل آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ روڈ پہ جہاں جہاں لوگ موجود ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، آپ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ ان 3 خاص دموں میں
آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں. اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ ان 3 خاص دموں میں آپ شامل ہو جائیں. اب دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر اسٹریچر کے مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجئے. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے. مریض کو فون کے ذریعے دم کرانا چاہتے ہیں، آپ کا مریض گھر میں موجود ہے، جس طرح آپ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اسی لیے کوئی گھر میں بندہ موجود ہے اسے کہیں کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور فون اس کے کان کے ساتھ لگائے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. جو چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے اسے بالکل بند رکھیں اور بالکل سامنے کیجئے تاکہ تیسرا دم ہو جائے. مریض جو ہے اس کا بھی فون ملا کے فون کو سامنے کیجئے تاکہ تیسرے دم میں جو آپ کے گھر میں مریض ہے وہ بھی شامل ہو جائے. تین خاص دم ہو چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علی اب لاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونے جاتا ہے مرید ہونے جاتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علی بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا لوئی لوئی پرلے پانڈا یہ گڑیے تو پرنا شام بئی بن شام محمد گر جانی نوی ڈرنا جوانی میں عدم کے واسطے سامان تیار کرے غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں کیونکہ جانا دور ہوتا ہے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لحاظ میں بھی
اجالا ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک تعالی کیونکہ اس ببرکت مہینے کی آمد ہے جن کی وجہ سے جو وجہ کائنات ہے وہ ان کی تشریف آوری کا وہ مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس ببرکت آنے والے مہینے کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ پر پوری دنیا پر کرم فرمائے، کیونکہ حضور کائنات میں صرف اس جہاں کے لیے نہیں بلکہ 2 جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہی محبتوں، انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اور انہی الفتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا جس طرح عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنسیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں، اس بار انشاءاللہ تعالیٰ 14 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالیٰ عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ نارک منڈی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، اور ہر تاجدار مدینہ کا غلام، ہر حضور کا عاشق، ہر حضور کا پروانہ، ہر حضور کا دیوانہ ایک ہی وہاں صدا بلند کرے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بس اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت باب میں سلام عقیدت، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خاص دعا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گائے عنایت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. اور آسیہ تھا ملو دامنے مصطفیٰ، آسیہ تھا ملو دامنے مصطفیٰ، دامنے مصطفیٰ، آسیہ تھا ملو دامنے مصطفیٰ. اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. اور تو نے ختم نبوت پہرا دیا، تو نے ختم نبوت پہرا دیا، تو نے پہرا دیا، تو نے ختم نبوت پہرا دیا. حق خطیب تیری جرات پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا یا نبی سلام
अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलाम ऐ खुदा के प्यारे रसूल और ये सलामे आज जाना ओ कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन